اور ثم اقدر لی حیث کان، پھر اے اللہ تیری بارگاہ میں اس کے بدلے میں جو خیر ہے اور جہاں خیر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما، ثم ردنی بھی، پھر میری تربیت کو اس پر راضی کر دے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے۔ بندہ اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ خود درخواست بھی نہیں کرنا چاہتا، پیسہ بہت ہو گیا۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر ایک رات آپ اپنی غرض کے لیے گڑ گڑا کر رو کر حضوری قلب کے ساتھ اللہ سے نہیں مانگ سکتے، تو جن میں 1000 آدمیوں سے 1000 روپے فیس لیتا ہوگا تو ان کے لیے رات بھر تڑپتا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے بندے بنو، اللہ تعالی کے ساتھ بندگی کا رشتہ استوار کرو اور خود بندگی کو اپناؤ۔ وہ میرے ساتھ آ رہے تھے، کہہ رہے تھے آج کل بچے نہیں سن رہے، بات صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ پہلے ماہرین نفسیات کہتے تھے کہ ماں باپ کے بعد بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں باپ بہت بزی رہتے ہیں۔ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے بچے کو اسمارٹ فون پکڑا دیا ہے، اب بچے کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں بیٹا بات سنو، وہ ادھر لگا ہوا ہے۔ تو پتہ نہیں حضرت کی عمر کتنی ہے، 1960-70 کے عشرے میں کوئی داڑھی والا سینما کی لائن میں کھڑا ہوتا تو اب ڈاٹا باندھ کے کم از کم اپنے چہرے کو چھپاتا تھا۔ وہ سنیما تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تو اس اسمارٹ موبائل یا انٹرنیٹ میں تباہی اور بربادی کے اتنے گہرے سمندر ہیں کہ ان سے اگر کوئی یہ نوجوان نسل بچ کر نکل جائے تو اس کو نشان حیدر ملنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سبۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن 7 قسم کے طبقات ایسے ہوں گے کہ جب اللہ کے صاحبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی تو اس پر اللہ اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان کہ جس نے ابھرتی ہوئی جوانی میں اپنے شب و روز اللہ کی بندگی میں گزارے ہوں۔ جسے ہمارے یہاں کوئی ریٹائر ہو کر مسجد میں نمازیں پڑھنے لگے نا تو اس کا تقوی سنبھالا نہیں جاتا۔ مسجد میں آتا ہے، یہ ٹوٹی صحیح نہیں ہے، یہ پنکھا صحیح نہیں ہے، یہ بتی صحیح نہیں ہے، یہ خادم صحیح نہیں، یہ مؤذن صحیح نہیں، یہ امام صحیح نہیں۔ تو میں اپنی مسجد والوں کو بتاتا ہوں کہ 60 سال میں کسی نوجوان نے آ کر مجھ سے شکایت نہیں کی۔ ہاں اگر میں نے کہا کہ بیٹا یہ وضو خانہ دو تو دھونے لگ جاتے ہیں، یہ مسجد دو تو دھونے لگ جاتے ہیں، فرمائش کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے بچہ کوئی بھی آئے ان بوڑھوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں، اور میرے بس میں ہو تو میں مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ہار پہناؤں ان کو۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ جب ابھرتی ہوئی جوانی میں ساری حیوانی، شہوانی، غضبانی قوتیں عروج پر ہوتی ہیں، جب ان کو شریعت کی لگام دے کر اللہ کی بندگی
اور اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی غلامی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے تو کوئی خبر نہیں کہ ہمارے 100 سجدوں کی وہ قیمت نہ ہو جو اس نوجوان کے ایک سجدے کی ہے. اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کرو، تعامل کرو، ان کو موٹیویٹ کرو، ان کو راغب کرو. اللہ کے دین کو ان کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ جو محافل نعت کا کلچر چلا، 11 سے لے کر 4 بجے تک نعت خوانیاں، نماز نہ عشاء کی، نماز نہ فجر کی. بابا یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے؟ اور چھچورے لوگ چونکہ مووی بن رہی ہے تو نئے نوٹوں کے بنڈل لے کر آتے ہیں پھینکنے کے لیے. کس کو دکھا رہے ہو؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو یہاں نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب دیکھا کہ محفلیں بے رونق ہونے لگی ہیں تو پھر کہا جی عمرے کے ٹکٹوں کی قراندازی ہوگی. تو میں ادھر شیخو پر آیا، میں نے خطاب کیا تو کہا جی اب عمرے کے ٹکٹوں کی قراندازی ہوگی اور 10-12 سیٹ صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب پیٹ پھلائے سامنے آ کے بیٹھ گئے کہ یہ ٹکٹ شیخ صاحب نے دیا، یہ چودھری صاحب نے دیا، یہ سیٹ صاحب نے دیا، یہ حاجی صاحب نے دیا، یہ فلاں نے دیا. تو میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو عمرہ کرانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ امت کی ڈیوٹی نہیں ہے. ہر مسلمان کے بچے کو اللہ کے نبی کا سچا امتی بنانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے عمرہ کرانا تھا، کسی نیک بندے کو تلاش کرتے، آپ کو پتا ہوتا، اس کا پتا ہوتا، رب کو تو پتا ہے. یہاں کس کو دکھا رہے ہو؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب اس دنیا میں بھلائی عطا کر. اللہ فرماتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اس پیسے سے آپ کے قریب جو ادارہ ہے دینی، وہاں جاؤ، ایک حافظ کا خرچہ، ایک قاری کا خرچہ، ایک عالم کا خرچہ اپنے ذمہ لو. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک اللہ کے دین کو دے دو. اگر یہ توفیق نہیں ہے تو جن ماں باپ نے پال پوس کر اپنے بچے اللہ کے دین کے لیے دیے ان کو گود لے لو. وہ عالم بنے گا، وہ حافظ بنے گا، وہ قاری بنے گا، وہ خدمت کرے گا جیسے یہ سارے علماء ہیں. آگے ان کے ہزاروں شاگرد ہوں گے. تو جس استاذ کا ان کو پڑھانے میں حصہ ہے، جنہوں نے اس زمانے میں ان کی کفالت کی ہے، ان سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے اصالہ ثواب کے لیے جو دیگیں پکاتے ہو اپنی برادری کے سامنے،
تو وہ بھی اگر آ کر اداروں میں دیں جہاں دین کے طلباء پڑھتے ہیں، طالبات پڑھتی ہیں، عالمات اور عالم بنتے ہیں، تو ان کی تیاری میں آپ کا حصہ ہوگا۔ مسجد میں لا کر دو، مساجد اور مدارس کو آباد کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے بھائی سعودیہ میں رہتے ہیں، اور ہمارا مقابلہ دنیا میں ملک کے اندر اور ملک سے باہر نعت خوانی کے میدان میں نہیں ہے، قوالی کے میدان میں نہیں ہے، علم کے میدان میں ہے۔ ملک کے اندر بھی علم کے میدان میں ہے، ملک سے باہر بھی علم کے میدان میں ہے، لیکن یہ مجذوب قوم دنیا کے لیے عقل بڑی کام کرتی ہے آپ کی، مگر دین کے لیے عقل کو طلاق دے دیتے ہو۔ تو آپ کے حساب سے تو سب سے بڑے عاشق یہ نعت خواں اور قوال ہیں۔ تو اب ختم نبوت کا مرحلہ آیا تو پہلی صف میں یہ تھے، جواب تو دو۔ جب ناموس رسالت کا وقت آیا تو پہلی صف میں یہ عشاق تھے، تو آپ اندھے ہیں؟ آپ کو مناظر بھول جاتے ہیں؟ اس لیے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ان کے ادارے کیوں آباد ہیں؟ کہ ان کے وسائل مدارس پر خرچ ہو رہے ہیں، مساجد پر خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ نے بہت سے دندے پال رکھے ہیں، اب آپ